اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خدا آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ آج آپ کے سامنے آنے کی وجہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن اور ٹینشن کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں آج آپ کے سامنے اس ٹینشن اور ڈپریشن کا اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے علاج لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ عزیزوں، اس میں شک نہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک سائنسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں پر سائنسدان، ڈاکٹر صاحبان اور ریسرچ جو ہیں وہ دن رات جو ہے وہ تحقیقات میں مصروف ہیں۔ وہ دن رات تحقیقات کرتے ہیں اور جو ہے نئے سے نئے فارمولے اور قانون لے کر آتے ہیں۔ ایک قانون جو وہ آج بناتے ہیں، 2 مہینے بعد خود ہی اسی قانون کی نفی کر دیتے ہیں، خود ہی اسی اصول کی اور اسی فارمولے کی نفی کر دیتے ہیں، ایک نیا قانون لے کر آ جاتے ہیں۔ اور اس جو ہے وہ اس رجحان نے ہم سب کی زندگی کو ایک مشینی زندگی بنا دیا۔ ہم ایک مشینی دور میں رہ رہے ہیں، جہاں پر کہ ہم سب ایک مشینی لائف کے عادی ہو گئے، اور اس مشینی لائف نے ہماری زندگی میں ایک ذہنی تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ کام کی زیادتی اور خواہشات کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب جو ہیں وہ زیادہ تر ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے، اور یہ مرض کوئی معمولی مرض نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا مرض اب نہیں رہا ہے۔ دنیا میں بے انتہا طور سے یہ مرض جو ہے وہ بتحاشا طور سے مرض جو ہے وہ پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ عالمی ادارے صحت کی تحقیقات کے مطابق ہر 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ اس ڈپریشن کا شکار ہیں پوری دنیا میں، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی 34% لوگ ایک تحقیقات کے مطابق اس ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنا زیادہ لوگ شکار ہیں اتنا زیادہ اس کی معالجین کی کمی ہے۔ 20 لاکھ آبادی ہے اگر، تو اس میں صرف 4 لاکھ معالجین ہیں اس کا علاج کرنے والے۔ لیکن عزیزوں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور در اہل بیت سے وابستہ ہیں، لہٰذا ہمارے ائمہ معصومین نے 1400 سال پہلے ہی اس کا حل بتا دیا۔ جہاں اور دیگر مسائل کا حل بتایا ہمارے ائمہ نے، وہاں پر اس ٹینشن اور اس ڈپریشن کا حل بھی بتایا، اور سب سے زیادہ گفتگو اس مسئلے کے اوپر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے۔ سب سے زیادہ ان کے اقوال ہیں اس موضوع کے اوپر۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسی پریشانی تمہیں لاحق ہو جائے، جب کوئی ایسا دکھ لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ کیا وجہ ہے اس پریشانی کی، تو ایسا کیا کرو کہ سر پر ٹھنڈا پانی ڈالا کرو۔ سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نہ صرف یہ کہ تمہارے دماغ کو سکون آئے گا، بلکہ تمہارے جسم کو بھی سکون آئے گا۔ اور شاید جو 5 وقت کی نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ 5 وقت جو ہے وضو کرنے سے جب اس کا پانی ہمارے دماغ پر پڑتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہمارے دماغ کو سکون ملتا ہے، بلکہ ہمارے جسم کو بھی سکون ملتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر نماز تو صرف 5 وقت پڑھیں گے ہم، لیکن ان اوقات کے علاوہ اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو، تو تب بھی وضو کر کے ہم اپنے دل و دماغ کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دکھ ہو یا پریشانی لاحق ہو، تو اس وقت تم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، اللہ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرو۔ اور اللہ سے تمہارا نزدیک ہونا تمہارا اس بات پر، تمہارے اس یقین کو پختہ کرتا ہے کہ تمہارا یقین ہے کہ یقیناً ایک نہ ایک دن پروردگار عالم تمہیں اس پریشانی سے نجات دے دے گا، اور اس مشکل میں پروردگار عالم تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس دکھ و پریشانی میں سوائے خدا کی اور کوئی ذات نہیں ہے جو تمہیں اس پریشانی سے نکال سکے۔ اور مومنات، آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور آج طبی ماہرین، سماجی کام کرنے والے، دماغی مسائل پر کام کرنے والے 20 تحقیقات پر پہنچے ہیں کہ
صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا نہ صرف یہ کہ انسان کے دماغ کو سکون مہیا کرتا ہے بلکہ اس کے دل کو بھی سکون مہیا کرتا ہے، اس کی نفسیات پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر یہ کہ 1400 سال پہلے میرے مولا نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ صاف ستھرا رہنا دکھ اور غم کو دور کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے مولا یہ فرما گئے، جو آج تحقیقات کرنے کے بعد معالجین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نفسیاتی ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ صاف ستھرا رہنا، خوشبو لگانا نہ صرف یہ کہ انسان کے دماغ کو سکون مہیا کرتا ہے بلکہ اس کی نفسیات پر بھی بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے اور اس کے موڈ کو بھی اچھا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین کو جب کوئی ذہنی پریشانی ہوتی تھی، جب کوئی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہوتے تھے آپ، تو آپ انگور نوش فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی انگور نوش فرمانے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اور اس بات کو یاد رکھیے گا عزیزوں کہ امام نے جو کچھ بھی عمل کیا اپنی زندگی میں وہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کیا، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کیا، ورنہ وہ تو اس منزل کمال پر تھے کہ جہاں پر انہیں کچھ ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو وہاں سے اللہ کے یہاں سے سارا علم لے کر آئے تھے۔ یہ ہستیاں تو وہ تھیں، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کر کے دکھایا ہے، جو کچھ بھی کہا وہ ہمارے لیے کہا، امت کے لیے کہا۔ اس طرح امام نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم دنیاوی چیزوں سے دوری اختیار کرو گے، جتنا زیادہ دنیاوی چیزوں سے دوری اختیار کرو گے اتنا ہی زیادہ غم اور الم تم سے دور ہو جائیں گے۔ جتنی جلدی ان سے چھٹکارا حاصل کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہارے دل و دماغ کو سکون مہیا ہوگا۔ اور آج عمرانیات کے ماہرین جب تحقیقات کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ کہ ہمارے ذہنی تناؤ کی، ہماری اس ڈپریشن کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مادی چیزوں کی ہرس کرنا شروع کر دی ہے، ہمیں مادی چیزوں کی ہوس ہو گئی ہے۔ مولا نے اسی تو ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، اس کی لالچ مت کرنا، اس کے حریص مت ہونا۔ جتنے زیادہ اس کی لالچ کرو گے، جتنے زیادہ اس کے حریص ہوگے اتنا ہی زیادہ جو ہے تمہاری زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ سے قریب ہونا، اس کی ذات پر یقین ہونا اور اطمینان جو ہے وہ تمہارے قلب کو سکون مہیا کرتا ہے۔ اس لیے مومنات اب دیکھیں کہ ہماری زندگی سے سکون ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابیوں سے جلتے ہیں، ہم ان کی کامیابی میں خوش نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی ان سے چھن جائے اور ہمیں عطا ہو جائے۔ بس اسی کا نام تو حسد ہے۔ حسد اسی کو کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ حاسد انسان خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان بھی اس موقع پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کسی انسان میں اگر پیدا ہو جائے تو وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا: ہرس، ہوس اور حسد۔ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اس کی زندگی سے لذت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت ایک انتقامی کیفیت کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے امام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو دیکھا کرو کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، دوسروں کو عطا نہیں کی۔ ان پر شکر کرو اللہ کا، ان پر توکل کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ جو اللہ انہیں دے سکتا ہے وہ یقیناً تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ تو بس سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں شکر کا طریقہ ہے، شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو باہر غیر مسلم معالجین جو ہیں وہ اپنے مریضوں پر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو جب وہ غیر مسلم ہو کر اپنے مریضوں کو یہ مشورے دے سکتے ہیں اور مریض ان پر عمل کر سکتے ہیں تو ہم مسلمان ہو کر اور اہل بیت کے چاہنے والے ہو کر کیوں نہیں ان باتوں پر عمل کر سکتے؟ عمل کریں، ان باتوں پر، مولا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سکون کو پیدا کریں۔ عزیزوں، ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ان لوگوں کو ضرور دکھائیے گا کہ جو ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔